بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا میں نے بیان کر دیا ہے جو کہ پہلی ویڈیو میں موجود ہے۔ اب واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہوا مکافات عمل۔ جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا پھر ان کے آگے وہ چیزیں آ گئیں اور ان کو قتل کیا گیا۔ وہی دربار کوفے کا وہی تخت 6 سال یزید نے حکومت کی، لیکن اس کے بعد ایک نیا حکمران آیا جو تھا مختار سقفی۔ اب جب مختار سقفی حکمران بنا تو اس نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا ان لوگوں کو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھے، جو یزید کے ساتھ ملے ہوئے تھے، چن چن کے ماروں گا۔ یہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ اب سنیے کیا ہوا۔ اب ابن زیاد جو کہ ملوث تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں، وہ اپنی فوج لے کر میدان کربلا کے سامنے لہر فرات کے کنارے آئے اور مختار سقفی نے اپنے ساتھی کو بھیجا فوج کے ساتھ کہ ان کو قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو بند ہو گئی، پھر 5 محرم کو ہوئی، پھر لڑائی 7 محرم کو شروع ہوئی اور 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا۔ وہی گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد جس نے شہید کروایا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، زمین پر گرا ہوا ہے، اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا اور اس گردن کو کاٹ کر تشت میں رکھا اور تشت لے کر جایا گیا گورنر ہاؤس میں، جو کہ اس ٹائم مختار سقفی گورنر تھے، اور اس تشت کو کوفہ بھیجا گیا اور وہی تخت ہے، وہی دربار ہے۔ اور کوفے کے لوگوں میں سے ایک بابا جی بولے، لوگوں گواہ رہنا، انصاف ہو گیا، میرا رب بڑا عادل ہے، آج انصاف ہو گیا۔ وہ بدبخت انسان تھا کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا تھا، اور اسی دن اسی وقت میں اس کے ساتھ بھی یہ ہوا مکافات عمل۔ ابن زیاد 30,000 فوج لے کر نکلا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ مارا گیا، قتل ہوا، شکست کھائی۔ اب اس کے بعد باری آئی ابن سعد کی۔ مختار سقفی کا بہت اچھا دوست تھا ابن سعد، لیکن وہ اس کام میں ملوث تھا۔ جب اس کو ان حالات کا پتہ چلا کہ مختار سقفی ان بندوں کو مروا رہا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ سن لو، جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بہادر تھے، وہ ڈرے نہیں، لیکن جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ابن سعد ابھی نہیں گیا۔ اس کے ذہن میں یہ ایک چیز تھی، مختار سقفی تو میرا یار ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، تو چلا جا، لیکن اس کو یہ تھا کہ میرا یار ہے، ایک مان ہوتا ہے نا دوست کے اوپر، اس کو یہ مان تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب مختار سقفی پہنچ گیا، اس کا بیٹا آگے آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اپنے بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابا جی اب کسی سے نہیں ملتے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھے اور اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی اب نیک بن گئے۔ اب وہ بات آ گئی نا، مجبوری کی وجہ سے ظلم نہ کر سکا تو نیک بن گیا۔ ابھی بھی اس کو بادشاہت دی جاتی تو وہ کچھ کم نہ کرتا۔ اب یہاں پر ایک مثال اس طرح دیتے ہیں کہ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو۔ اب بھیڑیا بوڑھا ہو گیا تھا تو بھیڑیے نے کہا کہ نہیں، اب میں نیک ہو گیا ہوں، اب میں شکار نہیں کرتا۔ تو لومڑی نے آگے سے کہا کہ سچی بات کر، تو اب شکار کر ہی نہیں سکتا، تو بوڑھا ہو گیا ہے، کہ یعنی جب وہ کچھ کر نہیں سکتا، جب ان کو پتا ہے کہ اب میں ہر طرف سے کمزور ہو چکا ہوں، تو وہ نیک بننے کا ناٹک کرنے لگے۔ لہٰذا مختار نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ اور اس کو زندہ نہ لے کر آنا، اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے کر آنا۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ مختار تو میرا دوست ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، کیا تو نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت رکھی تھی؟ کیا تو نے یہ سوچا تھا کہ جن کے خلاف میں جنگ کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں؟ جب تو نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہ کی تو کیا امید رکھتا ہے کہ تیری قدر کرے گا؟ تجھے کہیں گے کہ دوست ہے اور تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے وہ ہاتھ باندھنے لگا، پاؤں پکڑنے لگا، پھر اس کو یاد کروایا گیا، یاد کر وہ میدان کربلا کہ جب تم نے 6 مہینے کے علی اصغر کو نہ چھوڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کی میت بھی اٹھائی، اس نے اپنے بھائی کی میت بھی اٹھائی، لیکن ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو تو 82 زخم لگے تھے تلوار کے، کئی نیزوں کے تو کچھ حصے ان کے جسم میں رہ گئے تھے، لیکن سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے، ایک بار بھی معافی طلب نہیں کی۔ ابن سعد کا کٹا ہوا جب سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا، تو اس سے پوچھا گیا اب تو بتا، وہ کہتا کہ اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔
تو مختار نے فرمایا اگر زندگی کا مزہ نہیں تو بھی قتل ہو جا۔ بیٹے کا سر بھی قلم کر دیا اور دونوں سروں کو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا۔ اب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری زوجہ سے تھے، اور کہنے لگے کہ ابن سعد کا سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ہے، اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان جیسے کمینوں کے سر میرے بھائی کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آ گئی خولی بن یزید کا، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے، لیکن پہلے موقع پر ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں، نہ مڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کیا۔ اب وہ بھاگ گیا، کوفہ چھوڑ کر دوڑ گیا، سوچا کہ جب حالات صحیح ہوں گے تو پھر واپس آ جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آیا، جب خبر ہوئی کہ وہ آ گیا ہے گھر، پہنچ گئے اس کے پاس اور گھر کے اندر جا کر ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جو بھی آئے دروازے پر کہنا میں گھر میں نہیں ہوں۔ ان کی بیوی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت رکھتی تھی، تو اس نے دروازہ کھولا اور کہہ دیا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ منہ سے تو یہی کہا کہ وہ گھر نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ اس ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا اس ٹوکرے کو اٹھا کر ان کو پکڑا گیا۔ پھر کیا، جب پکڑا گیا تو گڑ گڑانے لگا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ زیورات ہے، یہ سب لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ مختار نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تو نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے تیرے تخت؟ حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا نا۔ آؤ اب تمہیں خدا کا انتقام دکھاؤں۔ کوفے والوں سے کہا گیا نکلو گلیوں سے، سب لوگوں نے مجمع لگا لیا، کوفے کے لوگ جمع ہو گئے اور کہا گیا یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹا ہے، اور آج پوچھو اس سے کہ کیا اسی نے سر کاٹا تھا؟ تو وہ فوراً مکر گیا، نہیں میں نے نہیں کاٹا تھا، میں تو ایسے ہی کہتا تھا کہ مجھے وزارت ملے۔ کہتے کرتے ہیں تیرا بندوبست۔ اس کو تلوار کے ساتھ زخم لگائے، اتنے زخم لگائے کہ خون بہنے لگا اور وہ گر گیا، اور جب گر گیا تو اس کے بعد مختار نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو۔ جب جلنے لگا اور راکھ اڑی تو لوگ کہنے لگے دیکھو مکافات عمل، پہلے اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب اللہ نے رسی کھینچی ہے تو اس کا انجام دیکھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے جس کو آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے تو رب کے سپرد کر دو، اللہ نے جو انصاف کرنا ہے وہ آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اب شمر کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھا، 10 محرم کو ہی بھاگا، مدینہ پہنچا، حضرت امام زین العابدین سے ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا اور آگے سے کہنے لگا کہ لگتا ہے امام صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ کہتے تو نے میرا سارا گھرانہ اجاڑ دیا تو میں تجھے پہچانوں گا نہیں؟ تو کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ پانی بند کرنا تم لوگوں کا کام ہے، ہمارے گھر کا مزاج ہی منفرد ہے، ہم دشمنوں کو بھی پانی پلا دیتے ہیں۔ آگے سے فوراً کہنے لگا کیا مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ایک ایک کر کے یہ سب مارے گئے، ذلت کی موت آئی، آج تک ذلیل ہو رہے ہیں، اور حضرت امام حسن حسین علیہ السلام لہٰذا ذلیل ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس طرح کے واقعات اپنے بچوں کو ضرور سنایا کریں، انہوں کو دین اسلام کی سمجھ دیجیے۔ میں نے واقعہ بھی بیان کیا اور بہت مختصراً بیان کیا ہے اور انتہائی آسان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ آپ بھی سمجھیں گے اور آپ کے بچے بھی سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا پارٹ جو کہ واقعہ کربلا کے بعد ہوا، تو لہٰذا ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔